انما جزاء الذین، اب فساد آ گیا، کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اب فساد میں قاطع الطریق بتاتے، فساد کی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب فساد یہ قطع الطریق، اسی مناسبت سے اڑے ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے، بغیر نفس او فساد فی الارض۔ فساد فی الارض کیا ہے؟ فساد فی الارض یہ کہ کسی کو قتل کرو، فساد فی الارض یہ ہے کہ مال لے کر کے مال بھی لیا اور قتل کر دیا، فساد فی الارض یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کو ڈرایا، فساد فی الارض یہ ہے کہ چوری کی، صرف مال لے لیا۔ یہ چاروں صورتیں یہاں پر آ گئی، یہ قطع الطریق ہے۔ ان کی سزا کیا؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور رسول سے لڑتے ہیں۔ اللہ سے کون لڑے گا؟ رسول سے۔ رسول سے تو لڑ سکتا ہے، لیکن اللہ سے لڑنے کا مطلب انما جزاء الذین یحاربون اللہ کا معنی یخالفون اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے ٹکر لیتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ فَسَادًا، اور اللہ کی زمین میں فساد کے لیے دوڑ لگاتے ہیں۔ یہ پورا کا پورا موصول صلہ مل کر کے جزاؤں کے لیے مضاف الیہ ہو گیا، جزا مبتدا ہو گیا۔ خبر ان کی یہ ہے ان یقتلوا، کہ ان کو قتل کیا جائے۔ اگر ڈاکو نے قتل کیا تو ڈاکو کو قتل کیا جائے گا، او یصلبوا، اور اگر قتل بھی کیا اور مال بھی لیا تو قتل کر کے سولی پہ لٹکائیں گے۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم، صرف مال لیا چوری کیا تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں گے۔ من خلاف، دائیں ہاتھ تو بائیں پاؤں، اللہ آپ کا بھلا کرے، مختلف چوری میں۔ او ینفوا من الارض، چوتھی صورت یہ اگر لوگوں کو ڈرایا ہے، سمجھے ڈراتے جیسے کہ خوف زدہ کرتے ہیں، تو او ینفوا من الارض، زمین سے ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ مولانا ہے دہشت گرد، اسی کو کہتے ہیں جو میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ ذالک المذکور لہم خزی، یہ ان کے لیے خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے سنگین قسم کا عذاب ہوگا۔ ذالک المذکور، یہ مذکور سزا کی اللہ آپ کا بھلا کرے، قتل اور سولی پہ لینا۔ اور یہ جو ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع، او یہ او آ گیا، بادشاہ کو اجازت ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا تو قتل بھی کرے، اس کے بعد سولی پر لٹکا دے، دونوں کو جمع بھی کر سکتا ہے۔ یا کہہ رہے کہ ایک صرف قتل کر دو یا سولی پہ لٹکا دو، تو سولی والا بھی قتل ہو جائے گا، لیکن ابتدائی سے سولی پر لٹکا دو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ قاضی کو اس کی اجازت ہے کہ دونوں کو جمع کرے۔ بہرحال دہشت گرد کی تعریف یہی، ایک یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور دوسرا من بدل دینہ فاقتلوہ، مرتد بھی دہشت گرد ہے۔ تیسرا زنا کرے شادی شدہ، وہ بھی دہشت گرد ہے، اس کو کرو۔ چوتھا کسی کو قتل کر دے، وہ بھی دہشت گرد ہے۔ پانچواں سود خور ہے، وہ بھی دہشت گرد ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، اور چھٹا یہ ہے کہ بزرگوں سے، اللہ والوں سے، دین سے جو لڑتا ہے وہ بھی دہشت گرد ہے۔ باز نہیں آتا تو واجب القتل ہے۔ سب الرسول، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے۔ یہ آپ کے ابو داؤد اور سیاست تک کتابیں سے بھری ہوئی ہے، سمجھے۔ بہرحال یہ میں نے دہشت گردی کی تعریف آپ کو بتائی، کہیں آپ کو ملے گی نہیں۔ الا الذین تابوا، جنہوں نے توبہ کر دیا اپنے اس فساد سے، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ آپ ان پر قابو پا لیں، مانا آپ نے ابھی تک گرفتار نہیں کیا۔ فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، ان سے درگزر فرما دیں گے اگر یہ توبہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرا کر معمورات اور منہیات میں، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ کی قریب تلاش کرو، الوسیلۃ ذریعہ قرب کے۔ الوسیلۃ کا معنی یہ ہے کہ وسیلہ ذریعہ اور قرب کا ذریعہ اللہ کا تلاش کرو اور طلب کرو۔ قرب کا ذریعہ اعمال صالح ہے۔ الوسیلہ کا معنی ہوگا کل ما یتقرب به الی اللہ، ہر وہ عمل کی جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، یہ ہے وسیلہ۔ کل ما یتقرب به الی اللہ، جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ کچھ بڑا مل گیا؟ مل گیا؟ باقی مسئلہ آپ سے عرض کر دیا تھا کہ بھئی وسیلہ بالاعمال الصالحہ بالاتفاق سب کے یہاں اجازت ہے۔ بخاری میں اس پر اتنے اعمال ہیں، یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، یہ ہے کہ دلائل ہے، خود بھی قرآن میں ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون بوسیلۃ اعمالکم، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اعمال سبب ہے اور ذریعہ ہے دخول جنت کے۔ یہ بما کنتم تعملون، یہ سب کچھ یہی ہے۔ اعمال نیک ہے تو جنت میں جاؤ گے ان کے ذریعے سے، اور اعمال اگر بد ہے تو فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، دونوں کی وجہ سے گرفت ہوگی۔ اور اس طریقے اور دوسری صورت آپ سے عرض کیا تھا کہ جو نیک لوگ ہیں ان سے جا کر کے دعا کر دینا، اور
اللہ آپ کو بھلا کرے۔ عباد صالحین جو کہ زندہ ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مر گئے ہیں، اور ذوات فاضلہ جو کہ اس دنیا سے چلے گئے ان کا وسیلہ۔ تو میں نے آپ سے عرض کہا اللہم انی اسألک بحق فلان، الحق اذا کان بمعنی وجوب، اگر وجوب کے معنی میں ہو تو وہ کرہت دعا بحق فلان، جیسے کنز کے آخر میں فقہ کی کتاب میں مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر حق واجب کے معنی میں نہیں، بجاہی و بمرتبتی، اے اللہ جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے، آپ کا محبوب ہے اور اس کے ذریعے سے میں اس سے عقیدت رکھتا ہوں، مجھے بخش دے، تو یہ علماء دیوبند اس کے قائل ہے۔ لیکن یہ کہ پہلے والے دو صورتیں دونوں بالاتفاق ہے، لہذا اعمال کا جو اور اسی طریقہ اور یہ ہے کہ ذوات فاضلہ جب کہ زندہ ہوں تو زندوں کو لیا جائے، یہ دو صورتیں متفق علیہ۔ تیسرے میں آدمی ٹانگڑائی کیوں کرے؟ تیسری کی جواز کی صورت میں نے آپ کو بتایا جو بالاتفاق سب کے جائز ہو، کہ کوئی بزرگ چلا گیا اشرف علی، اللہم انی اسألک بحق حکیم الامت اشرف علی وہ بھی جائی وہ بھی مرتبتی، کہ اس کے مرتبہ اور مقام کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں کہ میری بخشش کر دے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بھئی میں اس سے عقیدت رکھتا ہوں، اور عقیدت میرا ایک عمل ہے، اس سے میری محبت ہے اور عقیدت ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ میری مغفرت کر دے، تو یہ بھی عمل کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ ہے جی، باقی پنجاب میں تفصیلات زیادہ نہیں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ کا ذریعہ قرب حاصل کر لو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں دشمنوں سے جہاد کر دو۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی، یا جاہدوا فینا یہ مجاہدت کے معنی میں ہوگا، اور جاہدوا فی سبیل اللہ یا یقاتلون فی سبیل اللہ یہ جہاد کے معنی میں ہوگا۔ یہ قرآن نے فرق کیا، کیا عرض کیا؟ جاہدوا فی اللہ فی سبیل اللہ نہیں، جاہدوا فی اللہ اس میں ظاہر، یا جاہدوا فینا، جاہدوا فینا تو یہ مجاہدہ کے معنی میں ہوگا، عام مجاہدہ، دین کے بارے میں محنت کرو، چاہے وہ تلوار اٹھانا ہو یا چلے میں چلے جاؤ، جیسے کہ فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اب جاہدوا فینا یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی ضمیر کی طرف یہ ہے کہ نسبت ہے، جاہدوا فینا جو مجاہدہ کرتے ہیں ہمارے بارے میں، سمجھی؟ فی سبیل اللہ نہیں ہے، بلکہ جاہدوا فی اللہ اور فینا۔ اب یہ مجاہدہ عام مطلق ہوگا، اور یہ مکی آیت ہے، لیکن جاہدوا فی سبیل اللہ جیسے کہ یہاں پر وجاہدوا فی سبیل، جاہدوا فی سبیل لفظ سبیل آ گیا، اور یہ ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ اس وقت 100% جہادی ہو۔ اس کو سمجھ لیں، ایک ضابطہ یہ ہے۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جاہد یجاہدو مجاہدتاً اگر ہو، جاہد یجاہدو مجاہدتاً اگر ماخذ اشتقاق ہو تو وہ تبلیغ، چلہ کشی، تمام مجاہدات کو شامل ہوگا، اور اگر جاہد یجاہدو جہاداً اگر مفعلت کا مصدر ہو تو اس وقت لڑنائی سے مراد ہے۔ کچھ فرق پڑ گیا؟ اس کا خیال ساتھیوں کو رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا ان الذین وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یقیناً تم یہ کہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان الذین کفروا، اب بتاتے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، واتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، رب تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، یہ بھی اتقوا اللہ سے جڑ جائے گا۔ ان الذین کفروا اب غیر متقین کا بتاتے ہیں، ان الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو ثبت ان لهم ما ثبت فی الارض جميعا، فرض کر لو زمین کی ساری نعمتیں اس کو زمین کی ملکیت حاصل ہو جائے، ومثلہ معہ اور ایک گنا اسی کے برابر، لیفتدوا تاکہ وہ بدلے میں دے دے، لیفتدوا بہ یہ زمین والی ملکیتیں یا اس کی مثل والی ملکیتیں یہ بدلے میں دے دیں، یہ فدیے میں دے دیں اور جان چھڑانے کے لیے دے دیں، من عذاب یوم القیامت، عذاب یوم قیامت، قیامت کے عذاب کے بدلے میں یہ من بدل یہ ہوگا، تو ما تقبل منہم یہ سے کبھی بھی قبول نہیں ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ سادہ مقصد تو یہ ہے کہ دنیا زمین میں جتنے بھی خزانے ہیں یہ، اور ایک گنا فرض کر لو ومثلہ معہ، ایک گنا اس کے برابر اور یہ اگر دے دے، لیفتدوا
اب یہ بہی ضمیر کا مرجع ما فی الارض بھی ہے اور مثلہ ما ہو بھی ہے. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ ما فی الارض زمین کی ساری نعمتیں مل جائے وہ بھی دے دے اور اس کے ایک گناہ، یہ دونوں کے دونوں لیفتدوا بہ، اور اس کو چھڑانے کے لیے دے دے، اس کو چھڑانے کے لیے دے دے. بہی ضمیر کا مرجع ما فی الارض اور مثلہ ما ہو، دو چیزیں سمجھے. لیفتدوا بہ تاکہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بدلے میں دے دے اور یہ کہ مقابلے میں دے دے فدیہ کے طور پر، اس سب کو فدیہ کر دے من عذاب یوم القیامت، قیامت کے عذاب کے بدلے میں. یہ من بدلیہ ہے، بدل مقابلے میں. ما تقبل منہم، یہ اس سے قبول پھر بھی نہیں ہوگا. ہو گیا مولانا؟ یعنی اس موقع پر اللہ آپ کا بھلا کرے یہ چیز سفارش چلتی نہیں ہے، کافر کو عذاب ہی ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کافروں کے لیے عذاب علیم. اب سوال یہ کہ ما فی الارض اور مثلہ ما ہو یہ دو ہے. لیفتدوا بہ تو نہیں ہونا چاہیے، لیفتدوا بہما ہو. بولو لیفتدوا بہ نہیں، بلکہ اللہ آپ کا بھلا کرے لیفتدوا بہما. تو بہما دو چیزیں ہیں، ان کی طرف ضمیر یا راجع کیوں نہیں ہے؟ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے جنسی مراد ہے، سمجھے ایک. اور دوسرا قاعدہ تو آپ کو بتا بھی دیا، کبھی دو چیزیں ہوتی ہے ضمیر ان میں سے اللہ آپ کا بھلا کرے قریب کی طرف راجع کرتے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جیسے آپ کو بتایا الذین یکنزون الذهب والفضة، دو ولا ينفقونهما نہیں ہے ولا ينفقونها. ہو گیا مولانا؟ یہاں بھی اسی طرح ایک تو جنس مراد ہے اور جنس ما فی الارض کو بھی شامل ہے اور ایک گناہ اس کے مزید اس پر ایک گناہ اور بھی. دوسری صورت اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ یہ بہی ذالک کی جگہ پر ہے، لیفتدوا بذالک، اس مذکورہ کو فدیہ کر دے اپنے لیے. اور ذالک میں نے آپ سے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اوانم بین ذالک، حالانکہ دو چیزیں تو ذالک سے تثنیہ کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، ایک کی طرف بھی ہوتا ہے. بقرۃ اللہ فارض ولا بکر اوان بین زینک نہیں ہے بلکہ بین ذالک ہے. ذالک تثنیہ اور جمع ان کی طرف اللہ کا بر مفرد ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے. فلا تو گڑگڑ یہ بھی ضمیر ذالک کی جگہ پر ہے. یہ اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہا صاحب مصر کے جامعہ ازہر کے جو محتمم صاحب تھے، اس نے قرآن میں 70 غلطیاں نکالی، کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نحو کے خلاف ہے، ہمارے ادب کے خلاف ہے. ان میں سے یہ ساری چیزیں سمجھتا ہے. مولوی جب چتو بنتا ہے تو اس طرح بنتا ہے. ارے کچھ مطلب بڑا یہ سارے جو ہے مولوی کو جب کیڑا لگ جاتا ہے تو اس طرح لگ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے ساتھ بھی سر ٹکراتا ہے اپنی مہارت کی وجہ سے. اور من عذاب یوم القیامت، من بدلے میں فدیہ کے طور پر اس مذکور کو کر دے، زمین کی ساری خزانے مل جائے، مزید اس کے برابر اور بھی مل جائے، اس سب کو فدیہ کر دے، اس مذکورہ کو فدیہ کر دے قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے میں، مقابلے میں. تو تب بھی ان سب کو فرض کر لو، پیش کر لے تو ما تقبل منہ سے قبول نہیں ہوگا. یہ من مقابلہ کے لیے ہے، من مقابلہ کے لیے، من مقابلہ کے لیے. من قرآن میں لو نشاء لجعلنا منکم، اگر چاہے تو تمہارے مقابلے میں، تمہارے بدلے میں ملائکۃ فرشتوں کو لائے. لیکن ماشاءاللہ ہم لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے من کا ترجمہ ہمیشہ سے کرتے ہیں، تو ہر جگہ سے نہیں چلتا. سمجھتا ہے؟ ہر جگہ سے نہیں چلتا. تو اب لو نشاء لجعلنا منکم کا معنی ہوگا اگر چاہے تو تم میں سے ملائکتاً فرشتے بنائیں، تم میں سے. سمجھتا ہے؟ تو ہمارا مولوی صاحب بتاتا ہے کہ تم میں سے فرشتے بنائیں. اب ہم سے فرشتے بنانے کی صورت یہ کہ ایک ہمارے مرد حامل ہو جائیں، دوسرا ہماری عورتوں سے اللہ کا بھلا کرے کیا ہے وہ حامل ہو جائیں اور فرشتے بنائیں. یہ کراچی والے مولوی نے تو یہ لکھ دیا
اور ہندوستان والے نے اللہ کا بھلا کرے اس نے یہ کمی پوری کر دی، صاف صراحتاً بھی لکھ دیا کہ تمہاری بیویوں سے فرشتے نکالے۔ ہے دونوں کے دونوں ایک ہی طرف سے آئے ہوئے، سمجھو؟ تو من کا معنی سے کر دی، اس لیے شرم عبد الرسول بھی دیکھ لینا، اور حضرت کی کتابیں ابن حشام انصاری کی کتابیں دیکھ لو، تضمین کا مستقل باب ہے، کبھی من علا کے معنی میں ہوگا، کبھی علا من کی معنی میں ہوگا، من تبیزیہ ہوگا، من بدایتاً ہوگا، من بیانیہ ہوگا، سمجھ رہے، من مقابلے کے لیے ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سے ہر جگہ نہیں چلتا مولوی صاحب، اگر طالب علم تکڑا ہوگا تو سے کا تمہارے منہ پہ مارے گا سے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، یہ من علا کے معنی میں، ہم نے نبی کی مدد کر دی علی الذین کذبوا، تکذیب کرنے والوں کے خلاف، ان کے اوپر، اور علا پھر ہر جگہ اپنا کام نہیں دیتا۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا، جب لوگوں سے پیمانہ کر کے لیتے، اذا اکتالوا علی الناس کا معنی من الناس، اب یہاں علا چڑھنے کے لیے نہیں آئے گا، ہر جگہ تم اس کو چڑھاتے ہو، یا علی الناس من الناس کے معنی میں ہوگا، یہاں بھی خیال کر لینا اللہ واسطے۔ ان الذین کفروا لو ان لهم، وزارت تعلیم میں ہم جاتے ہیں، میں چونکہ 2-3 سال جاتا رہا آپ کی دیوبندیوں کی طرف سے، تو ہم نے کچھ رائے یہ پیش کی کہ اس مولوی صاحب کے ترجمے کو بھی اسکولوں میں رکھا جائے، تو وہ بریلوی اور شیعہ اتنے ہنسے، کہتے ہیں کہ اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے تضمین کی بات میں، کچھ والا بڑھ گیا، اتنا بھی پتہ نہیں، اس کو آپ رکھیں گے کہ من کس معنی میں ہے، اللہ کے معنی میں، بازیت کے معنی میں، یا ہر جگہ سے۔ ان الذین کفروا لو ثبت ان لهم ما ثبت فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے ومثلہ معه، اور ایک گنا مزید اس کے اسی کے برابر، لیفتدوا به، فدیے کے طور پر اس کو کر دے، اس مذکورہ کو فدیے کے طور پر کر دے، مذکورہ 2 چیزیں ہیں، من عذاب یوم القیامت، قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے میں، ما تقبل منہم، یہ اسے قبول نہیں ہوگا، ولہم عذاب علیم یریدون یخرجوا من النار، جب یہ جہنم میں جائیں گے، مال ملکیت ان سے کوئی قبول نہیں ہوگی، عذاب سے بچیں گے نہیں، یریدون یخرجوا من النار، ارادہ کریں گے کہ وہ جہنم کی آگ سے نکلے، اور حال یہ ہے کہ وما هم بخارجین من النار، نہیں نکل سکیں گے، اللہ کا بھلا کرو، وما هم بخارجین منہا، جہنم کے عذاب سے نہیں نکلیں گے، ولہم عذاب مقیم کا منع دائم، ان کے لیے عذاب، انہی کے لیے ایک عذاب دائمی ہمیشہ ہوں گے اس میں۔ یہ سرک کبریٰ کا ذکر کر دیا، بڑا کفر اور کتا اور طریق آپ کے سامنے آ گیا، رہزن ڈاکو جو لوگوں کے راستہ مارتے ہیں، یہ سرک کبریٰ کے بعد اب سرک صغریٰ ہے، وہ لوگوں کو جان سے مار دیتے۔ اب مسئلہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور والسارقۃ چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ یہ کہ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یجزیان جزاء بما کسبا، جو انہوں نے چوری کی، بما سرقہ کے معنی میں ہے جو انہوں نے چوری کی، اس کا بدلہ دینے کے لیے ان کے ہاتھ کاٹا جائے، نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ کہ سزا ہے، اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے اور عبرتناک سزا ہے، واللہ عزیز، اللہ قادر مطلق ہے، چور سے بدلہ لے سکتا ہے، حکیم، اگر کسی کو مہلت بھی دے یا ان کے ہاتھ کاٹنے کی حکمت کو بھی اللہ پاک یہ کہ جانتا ہے۔ مولانا چونکہ جملہ خبریہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جملہ انشائیہ وہ خبر نہیں بنتا، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہو، تو پھر اب السارق والسارقۃ چونکہ مبتدا بنیں گے، اور مشتق کا صیغہ یعنی الذی یسرق اور التی تسرق، اور التی جب آ جائے مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہو جائے، تو پھر خبر اس کے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ جملہ انشائیہ بن سکتا ہے، اس لیے کہ خبر کی حیثیت جزا کی ہے، پھر خبر کی جیسی جزا کی، پھر جملہ انشائیہ وہ اللہ کا بھلا کریے کہ جزا تو بن سکتا ہے یعنی خبر، تو اس لیے جمہور نحویوں کے ہاں آپ نے پڑھا ہے کہ اس کی تعویل کی کوئی ضرورت نہیں، الذی یسرق التی تسرق فاقطعوا ایدیہما وہ مبتدا بنیں گے، اور اللہ کا فاقطعوا ایدیہما یہ جزا ہے، خبر ہے، فاقطعوا ایدیہما، ورنہ یہ خبر یہ نہیں بن سکتا، جملہ انشائیہ کا خبر بنانا ان لوگوں کے مذہب کے مطابق حرام ہے۔ جزاء بما کسبا، جزاء بما کسبا کا معنی یہ ہے یجزیان جزاء بما کسبا،
ان کو بدلہ دیا جائے گا، ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جو انہوں نے چوری کی ہے یہ نکال من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ کہ یہ سخت قسم کی عبرتناک قسم کی سزا۔ مولانا ایک آسان طریقہ یہ ہے، نکال من اللہ، اس نکال کو جزان سے بدل بنائیں گے، جزان کو مفعول مطلق بنائے یجزا یعنی یجزا یعنی ان کو بدلہ دیا ہے، یا یجازان یجازان ان کو بدلہ دیا ہے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ جیسے کہ دوسری جگہ پر آیا۔ چوری میں مرد دلیر ہوتا ہے، چوری میں مرد دلیر ہوتا ہے، وہ آگے ہے، اور عورتیں بھی چوری کرتی، اب ڈیفینس میں شروع کی ہے، آہستہ سے کراچی میں ٹریننگ کر رہی ہے السارقۃ، لیکن زنا میں عورت جب تک اشارہ نہ کرے اس وقت تک، ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بکری جب تک اپنے دم کو نہ ہلائے تو بکرا اس وقت تک کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ جو مال مویشی والے لوگ جانتے ہیں کہ بکرا جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے سونگتا ہے کہ آیا پہلے یہ کسی کی نکاح میں ہے یا نہیں ہے، آیا بکنگ ہوئی ہے، یہ کہیں گابھن تو نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اگر اپنے دم کو ہلاتی ہے تو ہلانے کے بعد پھر ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور اگر وہ جب تک اپنے دم نہ ہلائے تو اس وقت تک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ جو لوگ مال مویشی پالتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ باقی نسوار کے ڈبے پر جن کا گزارا ہے ان کو کیا کرو گے، جو نسوار کا ڈبہ ہی اللہ آپ کا بھلا کرے ان سے بات نہیں ہے۔ عورت جب تک راضی نہ ہو زنا کی تکمیل ہو نہیں سکتی، اس لیے وہاں فرمائے الزانیۃ والزانی، چوری میں، دلیری میں، لڑنے میں مرد آگے ہے، السارق والسارقۃ۔ تو سرقہ کے اندر چونکہ مسئلہ ہے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ جَزَاءً بِمَا كَسَبُوا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، ظلم کے بعد یعنی سرقہ کے بعد اگر کسی نے توبہ، پس جس نے توبہ کر دیا ظلم کے بعد، ظلم کا معنی یہ ہے کہ مسروقہ چیز کو واپس کر دیا اور توبہ کر، وَأَصْلَحَ حَالَهُ، اور سرقہ والی حالت کی اصلاح کر دی، یہ ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کرے موصول صلہ مل کر کے یہ شرط ہو گیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، آگے اللہ تعالیٰ کے علم کے عمومیت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ عالم الغیب بھی ہے، آسمان و زمین کا عالم ہے، لہذا تمہاری چوریاں اللہ سے چھپیں گے نہیں۔ علم تعلم ان اللہ کی قدرت کو بھی، لہذا چور میرے قدرت سے باہر بھی نہیں ہوگا۔ علم تعلم مخاطب آپ کو معلوم نہیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی حکومت بھی اسی کے لیے، یعذب من یشاء، جس کو بھی چاہے وہ عذاب دے دے، ویغفر لمن یشاء، چونکہ چوری کا مسئلہ ہے، چوری کی سزا دنیا کے اندر مل جاتی ہے، اس لیے قرآن میں ہر جگہ یغفر مقدم ہے اور تعظیم یعذب مؤخر ہے، یہاں پر یعذب مقدم ہے، یغفر مؤخر ہے۔ دنیا کے اندر چونکہ سزا ہوگی اس وجہ سے یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، عام طور پر مغفرت قرآن میں مقدم ہے، حدیثوں میں مغفرت مقدم ہے، اس کی وجہ ہے کہ مغفرت رحمت کا اثر ہے، اور عذاب یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا اثر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے جہاں پر میرا غصہ اور جہاں میری رحمت دونوں کا آپس میں ٹکر ہو جائے، تو بخاری جلد ثانی میں حدیث ہے ان رحمتی قد سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ ہاں ملنگو، اس لیے پورے قرآن میں یہی ہے، مغفرت مقدم ہے، وہ رحمت کا اثر ہے، اور عذاب یہ اللہ کے غضب کا اثر ہے۔ اس لیے صوفیہ اسی سے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم ختم ہو جائے گا، کچھ دن کافر جلیں گے لیکن پھر کافر گریہ و زاری کریں گے، آخر کار اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، غصہ کہے گا ان کو معاف نہ کرو، جہنم کو ہمیشہ رکھو، جہنم کو ہمیشہ رکھو، ابو جہل عتبہ شیبہ وغیرہ یہ سارے کے سارے جل جائے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، لیکن اللہ کی رحمت کہے گی کہ معاف کرو، تو فرماتے ہیں کہ جہنم ختم ہو جائے گی، جہنم کو اللہ ختم کرے گا، لہذا کافر بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ مذہب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ابن عربی کا، ابن العربی نہیں، ابن عربی، ابن العربی وہ عارضۃ الاحوزی والا، وہ ترمذی کی شرح وہ الگ ہے، یہ ابن عربی کی بات کر رہا ہوں، سمجھے؟ اس کی تفسیر ہے تفسیر ابن عربی 2 جلدوں میں، اور الفتوحات المکیہ ہے، الفتوحات المکیہ 10 جلدوں میں، الوصایا اسی کا، فصوص اسی کے، مولانا بس یہ علوم صرف حضرت نانوتوی کے پاس تھے، اس کے بعد پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے، ورنہ ان کی کتابوں کو سمجھے لوگوں نے چھوڑ دیا،
غضب کا عالم ہے، کتابوں میں تحریف اس کی لیکن ان تحریفات کی اصلاح کی ہے شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے الیواقیت والجواہر اور الکبریت الاحمر اس پر حاشیہ ہے۔ یہ ابن عربی پر جو لوگ اس کی تکفیر کرتے عرب لوگ، سعودیہ والے لوگ، تنبیہ الغبی فی تکفیر ابن عربی، وہ کہتے ہیں جہنم ختم ہو جائے گی۔ ابن حزم کا مذہب بھی یہی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی یہی ہے، ابن قیم کا مذہب بھی یہی ہے۔ اور ناراض نہ ہو تو شاہ ولی اللہ کا مذہب، ناراض نہ ہو تو شاہ ولی اللہ کا مذہب، شاہ ولی اللہ کا کہ فنائے نار جہنم کے قائل، فنائے نار جہنم۔ لیکن حضرت اقدس نے بڑی اچھی توجیہ کی ہے، ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عقیدت الطحاوی پر ایک حاشیہ ہے جو مکتبہ احتشامیہ آسیہ آباد، اس میں مقران تربت سے چھپتا ہے۔ اس حاشیے میں حضرت نے لکھا ہے کہ دو جہنم ہیں، ایک نار جہنم لعصاۃ المومنین، نافرمان مومن اس میں جائیں گے، نماز روزہ زکوٰۃ کی کمی رہی ہے۔ دوسرا نار جہنم لکفار جہنم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن عربی اور ابن حزم یہ اس فنائے نار کے قائل ہے کہ جو النار لعصاۃ المومنین ہے، اور جو نار للکفار والمشرکین ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ بڑی اچھی توجیہ ہے حضرت کی، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا عذاب دینے پر بھی اور مغفرت پر بھی قادر ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، میرے پیارے آپ کو پریشان نہ کر دیں وہ لوگ کہ جو کفر کے اندر سبقت کرتے ہیں، کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یسارعون فی الکفر کا بیان ہے، من الذین قالوا، ان لوگوں میں سے، حال کونہم من الذین آمنوا، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں قالوا آمنا بافواہہم، کہتے ہیں منہ سے کہ ہم نے ایمان لایا، اور حال یہ کہ ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دلوں نے ایمان کو ابھی تک قبول نہیں کیا۔ ومن الذین ہادوا، اور کچھ یہودی، یہ سارے کے سارے صرف زبان سے کہتے ہیں۔ یہاں جب آپ وقف کریں گے سمجھے، من الذین ہادوا پر میں نے وقف کر دیا۔ یا ایھا الرسول، خیال کر لینا مولانا، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون، الذین موصول صلہ مل کر کے لا یحزنک کا فاعل ہوگا اور کاف مفعول ہو گیا۔ الذین یسارعون فی الکفر، جو کفر میں سبقت کرتے ہیں، حال کونہم من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا۔ حقیقت یہ ہے کہ ولم تؤمن، حال یہ ہے کہ لم تؤمن قلوبہم، ان کے دلوں نے ابھی تک ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اور ومن الذین ہادوا، اور یہودیوں میں سے، ان کا اللہ کو بنا کر کفر میں سبقت کرنا اور کفر کے اندر یہ کہ جمگٹا، یہ چیز آپ کو پریشان نہ کر دیں۔ اس کے بعد ہم سماعون للکذب، اب میں عرض کر رہا ہوں ہادو پر جب ہم نے وقف کر دیا تو ان سب کو اللہ کا من الذین قالوا اور من الذین ہادو، یہ جار مجرور ثابتین کائنین یا حال کونہم کائنین، یہ حال بنیں گے یسارعون کی ضمیر سے، یا کہو ویسے الذی سے آپ کی مرضی۔ اب سماعون للکذب، یہ یہودی اللہ آپ کا بنا کرے، ہم سماعون للکذب، یہ آپ کی بات سنتے ہیں، للکذب انجام کار جھوٹ بولنے کے لیے، یہ لام عاقبت کے لیے۔ ہم سماعون، اب ہم نے محذوف نکالا، ہم سماعون یہ سنتے ہیں، اللہ آپ کا کثرت سے سنتے ہیں، للکذب جھوٹ بولنے کے لیے سنتے ہیں، یعنی یسمعون کلامک للکذب انجام کار جا کر کے آپ پر جھوٹ بولے۔ جیسے کہ ہمارے بہت سے جاسوس ساتھی وہ استاد کی تقریر سنتے اس لیے تاکہ جا کر کے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، اداروں کو اطلاع کر دے۔ یہ لام عاقبت کے لیے نہیں کرو گے تو تمہاری عاقبت تباہ ہو جائے گی، سمجھتے ہیں؟ ہم سماعون للکذب، یہ سنتے ہیں اس لیے سنتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، للکذب تاکہ انجام کار جھوٹ بولے، یعنی لیکذبوا علیک کہ آپ پر جھوٹ بولے۔ لام عاقبت کے لیے قرآن میں کثرت سے۔ فالتقطه آل فرعون، موسیٰ کو آل فرعون نے لے لیا، اٹھا لیا دریا سے، لیکون لہم، ان کو پتہ نہیں تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ خوبصورت قسم کا بچہ ہے، فرعون کو خود کوئی لڑکا صاحبزادہ نہیں تھا اس کے صاحبزادہ بن جائے، جیسے اماں آسیہ نے بھی کہا، فرعون کی بیوی نے، وہ تو مسلمان تھی، لیکن لیکون لہم عدوا وحزنا، انجام کار تاکہ ان کے لیے دشمن بن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے انجام اس کا یہ ہوگا۔ آدمی کام کرتا ہے لیکن اس کے انجام کا پتہ نہیں ہوتا، جیسے آپ نے سنا
الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، اے بلڈنگوں میں محلوں میں رہنے والا، ستدفن عن قریب فی التراب، مٹی کے اندر آپ کو دفن کیا جائے گا۔ لہو ملکن، ایک فرشتے ہیں، لہو ملکن ینادی کل یومن، روزانہ آواز دیتا ہے، لدو للموت، بچے پیدا کرو انجام ان کا موت ہوگا، وابنو تعمیرات کرتے رہو انجام ان کا للخراب ویرانی ہوگی۔ یہ دونوں لام عاقبت کے لیے، لدو للموت بچے پیدا کرو، ولد یلدو تلدو سے، تلدون سے لدو، لدو للموت بچے پیدا کرو، خوب پیدا کرو، لیکن للموت تمہیں پتہ نہیں ہے انجام ان کا موت ہوگا۔ وابنو تعمیرات کرو، بلڈنگ پر بلڈنگ بناؤ، بلڈنگ پہ بلڈنگ بناؤ، لیکن وابنو للخرابی انجام ان کا یہ کہ خرابی اور ویرانی ہوگی۔ یہاں بھی لام یہی ہے۔ سماعون ہم سماعون، وہ سنتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہم سماعون، وہ سنتے ہیں، للکذب، کہ انجام کر تاکہ جا کر کے آپ پر جھوٹ بولے۔ اڑے ہو گیا؟ دوسرا ہے، آپ یہ کہو ہم سماعون ہم جساسون للکذب، جھوٹ کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ جاسوس کو عین بھی کہتے ہیں، جاسوس کو جاسوس بھی کہتے ہیں، اور جساس سماعون خوب سنتے یعنی جاسوسی کرتے ہیں۔ یہ جاسوسی کس لیے ہوتی ہے؟ للکذب، جھوٹ کے لیے، کہ جھوٹ بولیں گے۔ یہاں بھی انجام وہی ہے۔ آگے بھی چلو، دوسری خبر فرماتے کہ ہم سماعون للکذب، ہم مبتدا ہو گیا، سماعون للکذب پہلی خبر، سنتے اس لیے کہ انجام کار جھوٹ بولے۔ سماعون لقوم آخرین، یہ اپنے مولویوں کے لیے سنتے ہیں، لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے، آخرین قوم کے لیے صفت ہو گیا، ایسی قوم کی لم یاتو کا جو تیرے پاس آئے نہیں ہے، یہ قوم کے لیے صفت ہو گئی۔ یحرفون الکلمہ، جو کلمہ تورات کی تحریف کرتے، من بعد موازی، اس کے موضوعات متعینہ اصل جگہ کے بعد جہاں مقرر ہے اس سے اللہ کا بھلا کرے دوسری جگہ اس کو شفٹ کرتے ہیں۔ اب ہوگا مولانا لم یاتو کا آخر، اس کے لیے قوم کے لیے صفت، آخری بھی صفت، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، من بعد مواضع، یہ تحریف لفظی ہے، صبح میں نے آپ کو بتا دیا، یہ بھی صفت بنے گا قوم کے لیے، اور یہ موصوف اپنے صفات سے مل کر کے سماعون کے لیے سم ہوتا ہے، اور سماعون یہ دوسری خبر ہے ہم کے لیے، ہم سماعون للکذب اور سماعون لقوم آخرین، یہ سنتے ہیں آپ کی باتوں کو، یہ سنتے ہیں لقوم آخرین، اپنے مولویوں کے لیے، وہ مولوی ان کے بڑے بڑے ان کے سردار، لم یاتو کا جو تیرے پاس آتے نہیں ہے تیرے مجلس میں، یحرفون الکلمہ، کلمات تورات کے اندر تحریف کرتے، من بعد مواضع، ان کے متعینہ جگہ کے بعد، مقرر کرنے کے بعد، اور یہ بھی حال بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، یا اس کو بھی صفت بناؤ اس کے لیے، قوم کے لیے، یقولون، اور ان کے سردار کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ بات، یہ مقصد دی جائے جو ہم لوگ بیان کرتے ہیں، ہم لوگ مولوی بیان کرتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر یہ مقصد تمہیں محمد سے مل جائے، فخذوہ، تو نبی کی بات کو لے لو، وَإِن لَمْ تُؤْتَوْا، اور اگر یہ مقصد تمہیں نہ ملے محمد سے تو فاحذروا، پھر بچو اس سے۔ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اللہ جس کی ضلالت اور گمراہی کا ارادہ کر لے، فتنہ یہاں ضلالت کے معنی میں، وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، خدا جس کو آزمائش میں ڈالے یعنی اس کو گمراہ کرے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو آپ اللہ اس کے لیے، فَلَن تَمْلِكَ لِهِدَایَتِهِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہے کہ اس کو ہدایت دے گے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ، یہی لوگ ہیں کہ اللہ چاہتا نہیں ہے، ان یطہر قلوبہم، ان کے دلوں کو پاک کر دے، یہ خبیث القلب رہیں گے، خبیثۃ القلوب، ہمیشہ ان کے دل خبیث رہیں گے، لہم، انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں خزی، بڑی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ، اور انہی کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، سنگین قسم کا عذاب ہے۔ یہ ان کے خوب سے باطن کو بیان کر دیا کہ سردار کچھ جو آتے تیرے مجلس میں وہ بھی جھوٹ کی غرض سے آتے ہیں، اور آتے اور جاسوسی کرتے، اور اپنے ان مولوی اور پیروں کے اور ان سرکاروں کے لیے سن کر کے جانا ہے، جا کر کے آپ پر جھوٹ بولنا ہے، اور وہ سرکاروں کو بتاتے اگر یہ بات آپ کے لیے آسانی اگر کر دیں تو ٹھیک لے لو، ورنہ یہ کرنا آپ کا بھلا کر نہ لو۔ مولانا آپ نے دیکھا الذین یسارعون فی الکفر حال کونہم من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ٹھیک ہے، ولم تؤمن قلوبہم، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حال ہو گیا، ومن الذین ہادوا، یہاں میں نے وقف کر دیا، اور آگے ہم سماعون للکذب، اور سماعون یہ دوسری خبر بنا دے، آگے موصوفات وغیرہ سب اللہ آپ کا بھلا کرے ملا کر کے، اور یقولون کو آپ صفت بنائے، لیکن بہتری ہے کہ اس کو حال بنائے۔ البتہ لم یاتو کا بھی قوم کے لیے صفت ہے، آخرین بھی قوم کی صفت ہے، یحرفون الکلم من بعد مواضع، یہ بھی اس کے لیے صفت ہے۔
تحریف کرتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، تحریف کی حالت میں کہتے ہیں یقولون ان اوتیتم ھذا، تحریف کے دوران کہتے ہیں کہ اگر یہ، اور تحریف میں نے آپ سے عرض کر دیا 3 قسم کی ان کی تحریف تھی۔ تحریف لفظی تھی، جیسے کہ حضرت آپ کو بتا دیا کہ اسحاق علیہ اسماعیل کی بجائے انہوں نے اسحاق لکھا کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق ہے، چونکہ بنی اسرائیل یہودی تو یہ تعصب میں۔ اور دوسرا تحریف معنوی، تحریف معنوی ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، لیکن انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، نحن ابناء اللہ، یہ تحریفات معنوی، ہمیں جہنم زیادہ سے زیادہ اگر جہنم میں جائیں گے 7 دن جائیں گے، اس لیے کہ دنیا کی جو عمر ہے وہ 7000 سال ہے۔ ان کے حساب سے جیسے کہ آپ نے پڑھا الف لام میم الف لام را الف لام میم صاد، اس سے حساب لگا کر کے بتاتے ہیں کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، یعنی محمد رسول اللہ کے بعد اب 1500 سال گزر چکے ہیں، 5500 سال باقی ہے، سمجھتے ہیں؟ ان کا ایک حساب ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے 7000 سال، 7000 میں سے اب 7000 سال جب دنیا کی زندگی محمد کے بعد رہی ہے تو ہر 1000 کے مقابلے میں 1 دن ہم جہنم میں جائیں گے، 7000 کے بدلے میں 7 دن۔ لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، اور ایام معدودہ وہ 7 دن، یا ایام معدودہ کا معنی یہ ہے اگر کوئی 60 سال کی زندگی میں مرا ہے تو 60 سال، 70 سال کی زندگی میں تو 70 سال، یہ نہیں ہوگا کہ کروڑوں اربوں سال ہمیشہ 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 نہیں، ایام معدودہ یعنی مدت عمر ہی، اس کی عمر جتنی دنیا میں گزری۔ کچھ پہلے پڑھا؟ یہ تحریف معنوی ہے، اسماعیل کی جگہ پر اسحاق تحریف لفظی، یہ تحریف معنوی، سمجھنا؟ اور ایک تحریف عملی ہے، ان کے کتاب کے اندر لکھا ہوتا رجم کریں گے زانی کو، لیکن وہ عملی طور پر کیا کرتے تھے، چہرہ اس کا کالا کر کے گدھے پر سوار کرتے تھے، چہرہ کالا کر کے گدھے پر سوار، یہ تحریف عملی ہے۔ تحریف لفظی، تحریف معنوی، تحریف عملی، تینوں قسم کے موقع ملے، سمجھتا ہے؟ قرآن پاک میں تحریف لفظی نہیں ہوئی ہے، لیکن تحریف معنوی کی کوشش بہت ہوئی ہے، سمجھتا ہے؟ ہمارے ہم بہت سے فرقے ہیں، حد کر دی، اپنا منہ کالا کر کے چھوڑ دیا انہوں نے، تحریف معنوی کر چکے، سمجھتا ہے؟ نام مجھے لینے کی ضرورت نہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری کی فیض الباری کی جو عبارت ہے، وہ عبارت لوگوں نے غلط نقل کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ صاحب قرآن میں تحریف لفظی کے بھی قائل ہیں، وہ عبارت اسی طرح غلط ہو گئی، شاہ صاحب کے زمانے سے لے کر آج تک اس عبارت کی اصلاح نہیں ہوئی، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تعویلیں کی ہے، مولانا یوسف لدھیانوی کی بھی اس پر تحریر ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ عبارت ہی غلط ہے، مول صاحب بہت خطرناک قسم کی عبارت ہے، فیض الباری کے اندر 4 نمبر میں، 4 جلد میں، وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، خدا جس کو گمراہ کرے فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، آپ اللہ کے مقابلے میں یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے اس کے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے، ان کو بچائیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کر دیں، لَهُمْ انہی کے لیے فی الدنیا خزي، دنیا کے اندر یہ کہ رسوائی، لَهُمْ خبر مقدم بنے گا فی الدنیا ثابتاً قائماً حاصلاً موجوداً مستقراً، خزي کے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حال بنے گا، حال مقدم بنے گا، استابت دغا یہ ہر جگہ، یہ اس لیے دوبارہ آپ کو بتانا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اسی طرح فی الآخرت عذاب عظیم سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ حال بنے گا، لہم خبر مقدم بنے گا۔ یہ وہی ہے کہ آپ کا مولوی صاحب کہتے ہیں وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، وَقُلْ لَهُمْ کہہ دو ان سے، فی انفسہم جار مجرور یہ مؤثراً کے ساتھ متعلق ہو کر قولاً پر حال مقدم ہے، قولاً بلیغا وہ ذوالحال ہے۔ اب آسان اس کا ترجمہ ہے وَقُلْ لَهُمْ ان سے بات کرو، ان سے کہہ دو قولاً بلیغاً، ایک بلیغ بات، میرے نبی ان سے بلیغ فصیح و بلیغ بات کر لے، درا حال کہ حال کونی مؤثراً فی قلوبہم، فی انفسہم یہ حال مقدم ہے قول بلیغ سے، مؤثراً فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں اثر کر جائے، گھر جائے، گھس جائے، نبی کی بات تو دلوں میں گھرے گی۔ جب آدمی کو ترکیب معلوم نہ ہو تو پھر کہتے ہیں ان سے ان کے متعلق بلیغ بات کر دو، منظور کے متعلق بات نہیں کرنا۔
ہاں مولوی صاحب، ان سے ان کے متعلق ان سے ان کے متعلق کسی زمانے میں اس ترجمے کو بھی وفاق میں داخل کر رہے تھے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ان سے ان کے متعلق بات کر دو۔ چلیے گا آپ میرے متعلق باتیں سنو فی الحال۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ هُمْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، یہ سنتے ہیں جھوٹ ہی کی غرض سے کہ جھوٹ بولیں گے آگے جا کر کے۔ اَقَّالُونَ لِلسُّحْتِ، حرام کھانے والے، بڑے حرام کھانے والے۔ اور ایک معنی میں نے آپ سے عرض کیا کہ سماعون کا معنی جساسون، پھر اب لام عاقبت لے یا نہ لے، یہ جھوٹ ہی کے لیے سنتے ہیں، جھوٹ ہی کے لیے اللہ کو جاسوسی کرتے ہیں کہ جھوٹ بولیں گے، تب بھی بات وہی ہے۔ فَإِن جَاءُوكَ، اگر یہ آپ کے پاس آ جائیں، فَحْكُم بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان یہودی آ جائیں آپ کے پاس کسی مسئلے میں، فیصلہ کر دو، اور اعرض عنہم، یا روگردانی کرو۔ یہودیوں کے بارے میں نبی کو اختیار ہے کہ آپ فیصلہ کریں یا ان کے فیصلہ کو چھوڑیں، لیکن مسلمان آئے گا تو فیصلہ کرنا ہے۔ یہ اختیار، یہ جو او تخییری ہے، یہ للیہود، یہود کے مسائل میں کہ یہود اگر آپ کے پاس آ جائیں آپ فیصلے کریں یا روگردانی کریں۔ باقی یہ کہ مسلمان کا تو وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے روگردانی کریں گے، فَلَنْ يَضُرُّوكَ مَضَرَّةَ شَيْءٍ، ذرہ یضر، دو مفعول نہیں چاہتا ایک چاہتا، تو کسی چیز کا نقصان نہیں دیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، خود ان کی کتابوں کے متعلق۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، آگے ضابطہ موجب کل یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہر مقسط انصاف کار کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔